جب انگریز سب کانٹیننٹ آئے تو صرف اپنی حکومت نہیں لائے بلکہ اپنا کلچر، زبان اور ٹریڈیشنز بھی لائے۔ انہی چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی جو آج تک اس ریجن میں چھائی ہوئی ہے، اور وہ ہے کرکٹ۔ جب یہ کھیل سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے دیکھا تو شروع میں صرف ایک نئی فن ایکٹیویٹی کی طرح لیا، مگر آہستہ آہستہ لوگ اس کے دیوانے ہونے لگے۔ لوکل اکیڈمیز بننا شروع ہو گئیں، گلی گلی میں یہ کھیل کھیلا جانے لگا، کرکٹ گراؤنڈز بننے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں ایک کھیل سے بڑھ کر جنون کی شکل اختیار کر گیا۔ اس وقت نہ تو انڈیا تھا اور نہ پاکستان، صرف سب کانٹیننٹ تھا۔ مگر 1947 میں جب بٹوارا ہوا تو صرف سرحدوں کی لکیریں نہیں کھینچی، کرکٹ گراؤنڈ بھی دو حصوں میں بٹ گئے۔ دونوں نئے ملکوں نے اپنی الگ الگ ٹیمز بنا لی۔ پاکستان کرکٹ کو مینج کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ بنایا گیا، اور انڈین کرکٹ کو مینج کرنے کے لیے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا بنایا گیا۔ لیٹ 70s تک بی سی سی آئی کا شمار دنیا کے کمزور ترین کرکٹ بورڈز میں ہوتا تھا، مگر آج بی سی سی آئی صرف ایشیا کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے طاقتور بورڈ بن چکا ہے۔ آج یہ صرف کرکٹ بورڈ نہیں، آج ایک ایسی طاقت بن گیا ہے جو کہ آئی سی سی کے ڈیسیجن کو شیپ کرتا ہے اور صرف اپنی مرضی کی کرکٹ چلواتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے کہ کیوں بی سی سی آئی سی سی آئی کے ڈیسیجنز کو حد سے زیادہ انفلوئنس کرتا ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم 3 ایسی انسٹنسز کی بات کر لیتے ہیں جس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو سکے کہ بی سی سی آئی اور انڈیا کتنا پاورفل ہے۔ انسٹنس 1، 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے بعد پاکستان اور انڈیا کے بیچ سیاسی ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی، اور فیب 2020 کے بارڈر کلیشز کے بعد حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے۔ کرکٹ جو کبھی دو ملکوں کو قریب لایا کرتی تھی، اب پولیٹکس کا شکار ہو گئی۔ 2022 ایشیا کپ کی بات ہے جب پاکستان ہوش پڑا۔ ایز اینٹیسپیٹڈ انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً انڈیا نے اپنے سارے میچز سری لنکا میں کھیلے اور باقی سارا ٹورنامنٹ پاکستان میں ہی کھیلا گیا۔ اب جب آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 ہوا انڈیا میں، تو پی سی بی نے بھی رجسٹ کیا کہ پاکستان انڈیا نہیں جائے گا۔ آئی سی سی لاچارگی میں بی سی سی آئی کے آگے کچھ نہ کر سکا، اور پی سی بی کو بولا گیا کہ آپ کو انڈیا ٹریول کرنا ہی پڑے گا، اور پاکستان کرکٹ ٹیم گئی اپنے ہمسائے ملک۔ آج کل آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 چل رہی ہے، اور اس ٹورنامنٹ کے شروع ہونے سے کئی ماہ پہلے لوگوں نے یہ ڈیبیٹ شروع کر دی تھی کہ آیا انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان ٹریول کرے گی یا نہیں، مگر وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ انڈین گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ ہم اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان نہیں بھیجیں گے، اور ریزن دیا کہ پاکستان از ناٹ سیف، اور آئی سی سی سے ریکویسٹ کی کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے سارے میچز ایک نیوٹرل وینیو پہ ری اسکیجول کیے جائیں۔ اب یہاں پر ایک بہت سٹارک ڈفرنس فیل ہوتا ہے ان دا ایٹیٹیوڈ آف آئی سی سی۔ جب سیم چیز پاکستان کرکٹ بورڈ ایشیا کپ کے ٹائم پہ کہتا ہے تو منع کر دیا جاتا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے، انڈین کرکٹ ٹیم کے علاوہ انڈیا کے باقی جتنے بھی سپورٹس ہیں، ان سب سپورٹس کی ٹیمز پاکستان آتی بھی ہیں، کھیلتی بھی ہیں، رکتی بھی ہیں، انجوائے بھی کرتی ہیں، اور پھر سیفلی اپنے ملک واپس چلی جاتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے انڈین ٹینس ٹیم آئی تھی ڈیوس کپ کے لیے، اور ہمارے پاس اکثر انڈین کبڈی ٹیم آئی ہوتی ہے۔ تو اگر سیکیورٹی ایشوز ہیں تو پھر انڈیا اپنے باقی سپورٹنگ ٹیمز کو پاکستان کیوں بھیجتا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین نیشن کو اپنے کرکٹرز اور کرکٹ ٹیم زیادہ پیاری ہے، اور جو باقی سپورٹس ہیں، کبڈی، ہاکی، ٹینس، یہ جو ایتھلیٹس ہیں یہ اتنے زیادہ پیارے نہیں ہیں، اسی لیے ان کی لائفز کو رسک کر کے پاکستان بھیجا جاتا ہے، اور انڈین کرکٹرز اور انڈین کرکٹ ٹیم کو پاکستان نہیں بھیجا جاتا۔ خیر، اب بڑھتے ہیں اپنی سیکنڈ انسٹنس کے اوپر۔ او ڈی آئی ورلڈ کپ 2019 کے دوران انڈیا کا پہلا میچ 8 دن تک ڈیلے کیا گیا، صرف اس لیے کہ ان کے پلیئرز کو آئی پی ایل کے بعد آرام مل سکے۔ دوسری طرف باقی ٹیمز کو سخت سکیجولز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ صرف ایک مثال ہے کہ کس طرح انڈیا کا انفلوئنس آئی سی سی کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بی سی سی آئی نے آئی سی سی پر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے امپائرز کو ٹرمینیٹ بھی کروایا ہے۔ مثال کے طور پر
ڈیرل ہارپر جو ICC ایلیٹ پینل آف امپائرز کا حصہ تھے اور انڈیا کے میچز میں 96% تک کا صحیح ڈیسیجن لیتے تھے، ان کا کانٹریکٹ ICC نے ٹرمینیٹ کر دیا صرف اس وجہ سے کہ 2011 میں ہونے والی انڈیا ویسٹ انڈیز سیریز میں ان سے کچھ غلط ڈیسیجنز لیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ BCCI اتنا ڈومیننٹ کیوں ہے؟ آئیے اس کی 3 بڑی ریزنز کو سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا ریزن ہے منی۔ BCCI ICC کی 70% ریونیو میں کنٹریبیوشن کرتا ہے اور اسی لیے اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی ملتا ہے۔ ارون دھومل جو 2019 میں BCCI کے ٹریجری تھے، وہ کہتے ہیں ICC BCCI کے بغیر کچھ نہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ICC پیسے کیسے کماتا ہے۔ ویسے تو ICC کے پاس کئی طریقے ہیں ریونیو جنریٹ کرنے کے، جیسے کہ ٹکٹ سیلز، اسپانسرشپ ڈیلز، بٹ مین سورس آف انکم ہوتا ہے براڈ کاسٹنگ رائٹس۔ جب بھی دنیا میں کہیں بھی ICC ایونٹ ہوتا ہے تو ٹی وی چینلز چاہتے ہیں کہ وہ ان میچز کو لائیو اپنے اپنے رسپیکٹیو ریجنز میں بھی براڈ کاسٹ کریں، بٹ یہ ڈائریکٹلی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ٹی وی چینلز یا جن کو ہم براڈ کاسٹرز کہتے ہیں، ان کو ICC سے یہ براڈ کاسٹنگ رائٹس خریدنے پڑتے ہیں۔ جیسے انڈیا میں ICC کے رائٹس زیادہ تر اسٹار سپورٹس خریدتا ہے، پاکستان میں PTV سپورٹس، کریبین میں ESPN کریبین اور UK میں اسکائی سپورٹس۔ اب جب یہ براڈ کاسٹرز رائٹ خرید کے اپنے چینلز پہ میچز دکھاتے ہیں تو ان میچز کے بیچ کی بریکس میں ایڈز کے سلاٹ بیچے جاتے ہیں، جس کے لیے برانڈز بہت سارے پیسے دیتے ہیں۔ تو ایسے ICC بھی پیسے بناتا ہے اور براڈ کاسٹر بھی۔ اب کیونکہ انڈیا دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے، تو وہاں پر دنیا کا ہر بڑا برانڈ اور ہر ملٹی نیشنل آپریٹ کر رہی ہے۔ اب خود سوچو، لمیٹڈ سلاٹس ہیں، ہزاروں برانڈز کو ان سلاٹس پہ اپنے ایڈز دکھانے ہیں، تو یہاں پر ایک بہت بڑا ڈیمانڈ اور سپلائی کا امبیلنس ہے۔ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے، تو آٹومیٹکلی ہر ایک سلاٹ کی جو ویلیو ہے، جو فی ہے، وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بیکاز ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے۔ تو ٹی وی چینلز ایسے میں بہت سارے پیسے کماتے ہیں۔ اب کیونکہ ہر براڈ کاسٹر کو ریونیو پوٹینشیل کا آئیڈیا ہوتا ہے، تو ہر کوئی زیادہ سے زیادہ بٹ کرتا ہے اور ایونچولی یہ رائٹس انڈیا میں بہت زیادہ مہنگے بکتے ہیں۔ انڈیا کی براڈ کاسٹنگ رائٹس ڈزنی اسٹار نے $3.1 بلین کے خریدے، جبکہ UK میں یہ رائٹس $260 ملین کے بکے اور باقی ریجن میں بھی لگ بھگ اتنے کے ہی رائٹس خریدے گئے۔ اس حساب سے انڈیا اندازاً ICC کی انکم میں 80% تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب BCCI اتنی بڑی ریونیو چنک دے گا ICC کو، تو وہ چاہے گا کہ ICC بہت سارے ڈیسیجنز BCCI کے حساب سے لے۔ اسی لیے جے شاہ جو ICC کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کرکٹ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ انڈیا ہے، تو اس کا مطلب نیچرلی انڈیا ICC اور کرکٹ کو کنٹرول کرے گا۔ پیسے کے ساتھ ساتھ BCCI کا انفلوئنس اس لیے بھی بہت زیادہ ہے بیکاز انڈیا آفر کرتا ہے ویورشپ۔ دیکھو، کوئی بھی ٹیم جو انڈیا سے کھیلنا چاہتی ہے، اس کے 2 ریزنز ہوتے ہیں، ایک کمپیٹیٹیو کرکٹ اور دوسرا فائنینشیل گینز۔ کمپیٹیٹیو کرکٹ تو اس لیے بیکاز انڈیا کی ٹیم جینوئنلی بہت اچھی ہے، ان کے پاس دنیا کے ٹاپ بولرز ہیں، ٹاپ بیٹرز ہیں، ٹاپ آل راؤنڈرز ہیں۔ دے ہیو کوہلی، روہت شرما، بمراہ۔ تو ہر کرکٹ ٹیم چاہتی ہے کہ وہ انڈیا سے کھیلے سو دیٹ ان کا کیلیبر، ان کی کرکٹنگ کمپیٹنس بھی انکریز ہو سکے اور وہ بھی بہتر سے بہتر کرکٹ کھیل سکے۔ اگر ہم بات کریں پیسے کی، تو پیسے کو ہم اس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا کے پاس ہے آڈینس۔ دنیا میں کہیں بھی میچ کرا لو، انڈین آڈینس وہاں پر اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچ جائے گی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا ICC کے T20 ورلڈ کپ میں بھی، جو US کے اندر ہوا، لاکھوں کی تعداد کے اندر انڈیا ورسز پاکستان میچ میں انڈین سپورٹ کرنے آئے اپنی کرکٹنگ ٹیم کو۔ اور صرف فزیکلی کرکٹنگ ٹیم کو سپورٹ کرنے نہیں آتے، ڈیجیٹلی
بھی بہت زیادہ لوگ, بہت بڑی پاپولیشن ٹی وی اور OTT پلیٹفارمز پہ کرکٹ دیکھتی ہے. تو جو بھی ٹیم انڈیا کو ہوسٹ کرتی ہے, ایک تو وہاں پر آڈینس بہت زیادہ آتی ہے جو کہ گیٹ منی دیتی ہے, ٹکٹس خریدتی ہے, اس سے لاکھوں ڈالر ایک بورڈ کماتا ہے. دوسرا, جب بھی آپ انڈیا سے کھیلتے ہو تو انڈین براڈ کاسٹرز بہت مہنگے داموں پہ براڈ کاسٹنگ رائٹس آپ سے خریدتے ہیں. تو ریسنٹلی 2024 میں نیوزی لینڈ نے انڈیا کو ہوسٹ کیا تھا اور اس ٹور پہ نیوزی لینڈ کرکٹ نے $35 ملین کمائے. اسی لیے ہر دنیا کی بڑی اور چھوٹی ٹیم چاہتی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کھیلے سو دیٹ وہ بہت سارے پیسے کما سکے. آسٹریلیا کے لیے بھی انڈیا کے ہوم ٹورز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بیکاز وہ بہت ساری ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. جیمس سدرلینڈ جو کہ CEO ہیں کرکٹ آسٹریلیا کے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر وہ سال بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھا ہوتا ہے جس سال انڈیا آسٹریلیا کو ٹور کرتا ہے, بیکاز انڈین براڈ کاسٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے میں براڈ کاسٹنگ رائٹس خریدتے ہیں. تیسرا اور آخری بہت امپورٹنٹ ریزن ہے پولیٹیکل پاور. ICC میں بہت ساری کی پوزیشنز پہ انڈینز کو انسٹال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے BCCI کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فائدہ ملتا ہے. اس کی دو بہت امپورٹنٹ ایگزامپلس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلی ہے جے شاہ. جے شاہ اس سے پہلے BCCI کے سیکرٹری تھے. وہ امت شاہ صاحب جو کہ انڈین ہوم منسٹر ہیں ان کے بیٹے ہیں, اور اس وقت وہ ICC کے ینگسٹ پریزیڈنٹ ہیں جو کہ سارے کی فیصلے لیتی ہے. ارون دھومل جو کہ IPL کے چیئرمین بھی ہیں اور ICC کی چیف ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی پارٹ ہے. یہ وہ کمیٹی ہے جو کہ کی ڈیسیجنز لیتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایسی کی پوزیشنز پہ انڈینز ہوں گے تو وہ آبویسلی BCCI کی فیور میں ہی ڈیسیجنز لیں گے اور کوشش کریں گے کہ انڈین کرکٹ کو فائدہ ہو, نہ کہ کسی اور بورڈ کو. اگر ایسے ہی چلتا رہا تو BCCI کی ڈومیننس دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوگی اور چھوٹے بورڈز ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے دو سلوشنز ہیں. ایک سلوشن ہے کہ چھوٹی ٹیمز یا جو بارڈر ٹیمز ہیں ان کو اپنی کرکٹ کو بہتر کرنا ہوگا اور کمپیٹیو بنانا ہوگا سو دیٹ دنیا کے بڑے بڑے کرکٹنگ نیشنز ان کے ساتھ کھیلنا چاہیں اور الٹیمیٹلی یہ چھوٹے بورڈز بڑے بورڈ بن سکیں. سیکنڈلی, اکنامکلی بہتر ڈیسیجنز لینے ہوں. ہر میڈیوکر بورڈ کو, ہر چھوٹے بورڈ کو ایسے ڈیسیجنز لینے ہیں جس سے وہ زیادہ پیسے کما سکیں. اب چاہے وہ لیگز کرا کے ہوں, چاہے وہ اپنی کرکٹنگ ایبلٹیز کو بہتر کر کے ہو, بٹ ہر بورڈ کو اب زیادہ پیسے کمانے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. ورنہ تو ICC ہمیشہ ایک فیس ہوگا کرکٹ کا, بٹ اس کو چلانے والی باڈی ہمیشہ BCCI ہی